300 سال نہ کھانا، نہ پانی، نہ روشنی، نہ آواز، اور پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے۔ دنیا بدل چکی ہے، لوگ بدل چکے ہیں، حتیٰ کہ سکے بھی پہچانے نہیں جاتے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن میں بیان کیا گیا ایمان کی سب سے حیرت انگیز کہانی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اصحاب کہف کی۔ وہ نوجوان جنہوں نے بادشاہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اللہ پر ایمان کو چنا۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب ایک ظالم بادشاہ، جسے تاریخ میں دقیانوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اسی دور میں چند نوجوان تھے، اونچے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے، طاقت، دولت اور عہدے کے وارث، مگر دلوں میں ایک ہی صدا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب انہیں دربار میں بلایا گیا تو انہوں نے خوف کے بجائے ایمان کا اعلان کیا۔ یہ اعلان ان کی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ تھا۔ نوجوان جان گئے تھے اب اس شہر میں رہنا ممکن نہیں، چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا اور کہا، آؤ کسی غار میں پناہ لیتے ہیں، اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ یہ فیصلہ عقل کے خلاف لگتا تھا، لیکن ایمان عقل سے بلند ہوتا ہے۔ وہ ایک غار میں داخل ہوئے اور یہی غار اللہ کی قدرت کا مظہر بن گیا۔ غار میں داخل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری کر دی۔ قرآن کہتا ہے وہ 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ سورج مشرق سے نکلتا مگر ان پر نہیں پڑتا، سورج غروب ہوتا مگر غار محفوظ رہتا۔ اللہ ان کی کروٹیں بدلتا رہا تاکہ جسم سلامت رہے، اور غار کے دہانے پر ان کا کتا قطمیر بیٹھا رہا جیسے پہرا دے رہا ہو۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ دکھانا چاہتا تھا، میں وقت کا مالک ہوں اور میں زندگی کا بھی مالک ہوں۔ ایک دن وہ جاگ گئے، آپس میں کہنے لگے، ہم شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ بھوک لگی تھی، ایک ساتھی کو شہر بھیجا گیا کہ کھانا لے آئے، مگر جیسے ہی اس نے پرانا سکہ نکالا، بازار میں ہلچل مچ گئی۔ یہ سکہ اب اس دور کا نہیں تھا، لوگ سمجھ گئے یہ کوئی عام شخص نہیں۔ یوں راز کھل گیا اور سب پر ظاہر ہوا کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے ہمت، صبر، ایمان اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ یہ کہانی نہیں، یہ قرآن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب کہف کی طرح ایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔